لاہور جھوٹ مت بولو۔ زر سمارٹ کی بات پر حیرانگی سے سن علی کی طرف دیکھ گیا جو پہلے سہلاتے بول رہا تھا کہ جو سمارٹ بول رہا ہے بس سچ ہے، یہ سب ہوا کب؟ زر جس کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہکا لگاتے ان دونوں کو بھی کہکا لگانے کا موقع دیا۔ ہمیں تو خود یہ سب دیکھ کر روگ لگنے والا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ حسن اور نمی کے درمیان کوئی فلمی سین آن ہے۔ علی پوری طرح اپنی حیرانگی زر کے سامنے رکھ گیا۔ تمہیں روگ لگنے والا تھا اور مجھے ان دونوں کو دیکھ روگ لگ ہی گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں لیلا اور مجنوں بنے کیسے۔ سمارٹ چپس پر پوری طرح ٹوٹتے تیزی سے بول گیا۔ ویسے میرے خیال میں ہمیں یہ بات شہریار ایان اور سب سے خاص اسد کے سامنے لانی چاہیے۔ سمارٹ مزید مزہ لینے کے لیے تیار ہوا تھا جبکہ اس کا دل کیا تھا ابھی سب کو اکٹھا کرتے اعلان کروا دو۔ پاگل ہو گیا ہے تو زر سمارٹ کی اسد کو بتانے میں بات پر بڑکا جبکہ علی نے بھی آنکھیں نکالی چونکہ اس کو بھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ ایسی باتیں ایسے اچھالی نہیں جاتی اور اسد نمی کا بھائی ہے۔ یہ بات یاد رکھو اگر حسن اور نمی نے سب سے چھپایا ہے تو کیا پتہ وجہ ہی اسد ہو۔ زر سامنے ہی آیا لوگوں کو آتے دیکھ سرگوشی کی طرح بولتے خاموش ہوا چونکہ وہ لوگ ان تک پہنچ چکے تھے۔ میرپور 1 سیکنڈ سے پہلے وہ سب آگے بڑھتی اور ہم سب کا راستہ رک گیا۔ تمہیں اس راستے کے بارے میں اتنا علم کیسے؟ وہ الجھے لہجے میں حور سے دریافت کرنا شروع وہاں ہوں تمہیں اتنا کیسے پتا؟ حیا نے بھی اپنا سوال رکھا۔ میں یہاں پہلے آ چکی ہوں، باقی کی بات بعد میں بتاؤں گی، ابھی ہمیں جلدی سے اپنا کام کرتے واپس جانا بھی ہے۔ حور سب کو سرسے سا دیکھتے آگے بڑھی تاکہ جلدی سے جس کام کے لیے وہ آئی ہے وہ کر سکے۔ باقی سب اپنے کام کاج سوتے بڑھے۔ ویسے حیرت ہے یہ جگہ ایسے خالی کیوں ہے؟ اگر ہم فیکٹری کے اندر داخل ہوتے اس کو لابارس دیکھ الجھا۔ ہاں سوچنے والی بات عالیہ نے بھی اتفاق کیا تھا، کیا پتہ صبح ٹائم یہاں کوئی کام نہ ہوتا ہو۔ حیا اپنی گن ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھی، ساتھ ہی وہاں پر خالی باکس چیک کرنا شروع کیے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کام پہلے یہاں ہوتے تھے اب نہ ہوتے ہوں۔ حور دبے وہ آگے بڑھتی اپنی جگہ تلاش کرنا شروع ہوئی جبکہ ساتھ اپنا اظہار رکھا۔ کیوں ایسا کیوں لگا تمہیں؟ اور ہم جو حور کے ہی پیچھے اس کو فالو کر رہا تھا استفسار کیے کیونکہ جیسے یہاں سامان بکھرا پڑا بالکل نہیں لگتا کہ وہ لوگ یہاں اس وقت نہ ہوں۔ وہاں دیکھو۔ حور اپنی گن کو نکالتے لوڈ کرنا شروع تو ساتھ ہی سامنے پانی کے پائپ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر وہ لوگ یہاں نہیں تو پانی کا پائپ کھلا کس نے چھوڑا؟ حور اپنا سوال رکھتے اور ہم کو جواب دے گی سمجھ گیا اس کا مطلب وہ لوگ شاید کھانا کھانے گیا اور ہم اب کے درست اندازہ لگایا۔ حور تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ حیا جو کافی دیر سے نوٹ کرتے حور کسی نشان کو تلاش کر رہی اب کے پوچھتے ہی مناسب سمجھا۔ میں جب یہاں آئی تھی تب میرے پاس کیمرہ پین تھا جو میں نے اس جگہ چھپایا تھا جس جگہ پر باکسوں میں سے ہیروین نکالی جا رہی تھی۔ ابھی بس ٹھیک سے وہ جگہ یاد نہیں آ رہی۔ حور 2 قدم آگے بڑھاتے سب کو غور سے تلاشی لینے کا جیسے حکم دے گئی۔ ڈونٹ وری مل جائے گی، بٹ آئی ایم ہیپی کہ تم نے اتنی ہوشیاری سے کام لیا، پھر تو ہمیں کچھ بھی اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیا اب کے غور سے ہر چیز کی تلاشی لیتے بولی گائز یہ رہی وہ جگہ۔ حور جس کو بڑے حال کا ڈور نظر آیا تھا بنا دیر کی آگے بڑھی وہ سب بھی فوراً سے پیچھے ہوئے۔ او مائی گاڈ! حیا لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئی عالیہ بھی حیرانگی سے آنکھیں بڑی کر گئی۔ تو ہیروین یہاں تیار کی جاتی ہے؟ اور ہم بھی حال میں لاکھوں کی تعداد میں باکس پڑے دیکھ گن واپس سے رکھتے آگے بڑھا۔ عالیہ حور نے بھی اپنی گن رکھی تھی کیونکہ ان کو موقع مل چکا تھا۔ ایسے کرو ہر ایک چیز کی ویڈیو بناؤ، ایک بھی چیز مس نہ ہو پائے۔ حیا تم اس طرف کیمرہ ڈھونڈو، میں اس طرف دیکھتی ہوں، اور اہم تم ان باکسز میں سے کچھ باکسز جتنے بھی اٹھا کر باہر لے جا سکتے ہو لے کر جاؤ۔ میں چاہتی ہوں ان کو پتہ چلے کہ یہاں ان کے سامان کی چوری ہو چکی ہے۔ حور جس کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا لگے تنے وہ چباتے بولی تھی بے فکر ہو، ان کے گوداموں میں ہی چھپا کر جاؤں گا، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنا دماغ لگاتے آگے بڑھا تو حور بھی اپنا سوتے آگے بڑھی۔ حیا مل گیا کیمرہ۔ حور جس کو کیمرہ مل چکا تھا خوشی سے حیا کو گویا تاکہ وہ ڈھونڈنا بند کر دے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اب بھی کیا کرنا ہے؟
حیا نے اگلا سوال پوچھا، جو کیمرے لانے کو بولا تھا وہ کہاں ہے؟ حور اب کے جلدی سے دوسرے کام کی طرف عالیہ۔ حیا نے عالیہ کو آواز لگا تو وہ اپنا بیگ ان کی طرف بڑھا گئی۔ اور ہم کتنے باکس ہیں؟ حور نے جلدی سے پوچھا تھا۔ 20۔ وہ اپنا سینہ صاف کرتے تیزی سے بولا، کافی ہے، بس کرو، اب ہمیں یہ کیمرے چھپانے ہیں، دھیان ہے سیف جگہ پر۔ حور 2 کیمرے لیتے جو بٹنوں کے سائز جتنے تھے، آگے بڑھی تو باقی سب بھی 2 لیتے کام پر لگے۔ حور جو کیمرے لگاتے اس روم تک پہنچ چکی تھی جس روم میں اس پر ظلم کیا گیا تھا۔ کرب سے وہ روم کھولا گیا، بڑی پورے کا پورا روم ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کو ویسے ہی بند کر دیا گیا تھا، ویسے ہی چیئر پڑی ہوئی تھی اس پر، ویسے ہی زنجیریں اور ان پر جمع ہوا خون۔ حور کی آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے، وہ سرد ہنکارا بڑھتے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ واپس آ چکے، اور ہم ڈور کھولنے کی آواز سن دبی آواز میں بولا۔ حور حیا تیزی سے حور کو پکار گئی تو حور جو آنکھیں بند کر گئی تھی آنکھوں کو صاف کرتے مڑی۔ چلو وہ لوگ آ گئے۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو خود کی طرف کھینچا تو حور بھی بھاگی۔ وہ سب جلدی سے واپسی کے راستے پر حائل ہوئے تاکہ ان سب کے آنے سے پہلے بھاگ سکے۔ اچھا بیٹا، جس کام کے لیے تم وہاں گئی تھی وہ کام ہو گیا؟ داتا بخش خون اپنی بیٹی سے پوچھتے پانی کا گلاس نیچے زمین پر رکھ کیا۔ نہیں ابا بھی کہاں وہ کام ہوا ہے، بس دعا کرے جلدی سے میں فارغ ہو جاؤں۔ انار جو ہسپتال کی کوریڈور میں چکر کاٹ رہی تھی، اپنے بابا کو سرسی ساتھ جاتے لوگوں پر نظر ڈالتے بولی، چلو بیٹا اللہ بہتر کرے گا۔ داتا بخش دھیمے سے لہجے میں بولتے خاموش ہوئے۔ آپ یہ بتائیے، آپ کی ڈرپوک بیٹی یونی جاتی بھی ہے یا ایسے ہی ہم لوگ یونی کے پیسے بھرنے والے ہیں؟ انار آپ کے پریشے کا پوچھتے ساتھ اپنی ٹون میں واپس آئی۔ داتا بخش کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے، وہ جانتے تھے انار کو اپنی بہن سے کتنی محبت ہے۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے اس کا، وہ اکیلی کہاں جاتی ہے، جو یونی جائے گی۔ داتا بخش بتاتے سامنے ہی اس کو سیڑھیوں سے بھاگتے آتے دیکھ بولے، بابا کس سے باتیں کرتے اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ پریشی اپنے باپ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتے دیکھ دریافت کرنا شروع ہوئی۔ تیری بہن ہے اور کس سے ہونا ہے؟ داتا بخش اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتے اس کے بکھرے بال ٹھیک کر گئے۔ آپ ہی ہے فون، مجھے تو وہ ایک دم سے اچھلی تھی، جبکہ اگلے ہی پل فون پکڑے خود کے کان سے لگایا، ہیلو آپ ہی، آپ نے کب آنا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے میں آپ کے بنا کتنا اداس ہو جاتی ہوں؟ پریشا ہمیشہ کی طرح رونے جیسا منہ بنا گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تو تھی، اس کا دل اتنا سا تو تھا۔ پریشا مجھ سے ایسے روٹنے کی ضرورت نہیں، ابھی ابا نے بتایا مجھے، تو یونی کیوں نہیں گئی؟ انار جو چاہتی تھی کہ پریشا بہادر بنے، ان کے ڈانٹنے والے سٹائل میں کہتے سامنے ہی دیوار پر لگی گھڑی کو دے گئی، ابھی میں اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ آپ کو پتہ تھا مجھے کتنا ڈر لگتا ہے؟ پریشا اپنے بابا کو آنکھیں چھوٹی کرتے، گور کتنے کو لمبا کرتے چہرے پر ہلکی سجا کے، جس سے دادا بخش سمجھ گئے کہ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ پریشا کتنی بار بولا ہے کہ اب تم بچی نہیں بڑی ہو گئی ہو، اور کل تم یونی لازمی جاؤ گی۔ کبھی سوچا اگر کسی کو پتہ چلا کہ انار ایک سیکرٹ ایجنٹ کی اتنی ڈرپوک بہن ہے تو سب لوگ مل کر میرا مذاق بنائیں گے؟ کیا تو چاہتی کہ سب تیری بہن کا مذاق اڑائیں؟ انار جانتی تھی پریشا کو کیسے سمجھانا ہے۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو۔ وہ بچوں کی طرح فوراً سے اپنا سر زور سے نہ میں ہلا گئی۔ شاباش، اس لیے بہادر بنو۔ انار اس کو سمجھاتے واپس سے ٹہلتے سامنے گھڑی پر ٹائم دیکھ اب کے ڈور پر نظریں جما گئی۔ اب کل اچھے سے تیار ہو کر ابا کو بولنا وہ تمہیں یونی چھوڑائیں گے، پھر سارا دن وہاں ہی رہنا ہے سارا لوگوں کے ساتھ، اور جب تمہیں چھٹی ہوگی ابا خود لینے پہنچ جائیں گے۔ انار تفصیل سے اس کے دماغ میں سب کچھ بٹھاتے ڈور کی بڑی تاکہ باہر نکل کر دیکھ سکے۔ اوکے آپ ہی، پریشا جلدی سے بولی تھی، چلو بعد میں بات ہوگی۔ انار جلدی سے بولتے فون کاٹ کی، یہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کتنی دیر ہو گئی؟ انار فوراً سے حیا کو کال ملانا شروع ہوتی، اف کیا مصیبت ہے، جب دیکھو کام کے وقت اس کا فون بند ہی جاتا ہے۔ انار کا پارا جیسے ہائی ہونا شروع ہوا تھا، وہ واپس سے اندر گئی تھی، جب کہ پھر سے فون نکال دے عالیہ کو اب کے کال ملائی۔ چلو جس میڈم کو بھی سکھا دیا کہ فون بند کیسے کیا جاتا ہے۔ انار کا دل کیا تھا فون گھڑی کی چلتی سوئی میں دے مارے۔ ہائے میرے اللہ، انار جو واپس سے ڈور کی طرف مڑی تھی، سامنے ہی برہان کی گاڑی دیکھ زبان سے نکلا، یہ کہاں سے آ گیا؟ انار کو لگا تھا جیسے وہ پکڑی جائے گی۔ آیت ابھی وہ برہان کو دیکھ شاک ہوئی تھی کہ اگلے ہی پل سہان اور آیت کو ایک ساتھ دوسری گاڑی سے نکلتے دیکھ شاک ہوئی، جبکہ فوراً سے اوپر کی طرف بھاگی۔
تاکہ جلد سے کچھ سوچ سکے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ابھی سہان اور عائد گاڑی سے نکلے تھے کہ برہان اپنی گلاسز ویسے ہی لگائے ان دونوں کے قریب آیا۔ دیکھا میں تم دونوں سے پہلے پہنچ گیا۔ ویسے تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ میرے خیال سے تم لوگوں کو یہاں مجھ سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب کے مقابل نے گلاسز اتارتے نیلی آنکھوں کا دیدار کرایا۔ ہم لوگ پہنچ جاتے کہ راستے میں ٹریفک سے الجھے نہ ہوتے۔ سہان ہلکے سے مسکراتے اپنے گلاسز میں اتار گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، بات تو یہاں پہنچنے کی ہوئی تھی، برہان کہتے شانے اچکا گیا تو آج جو خاموش سی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی ہلکے سے ڈمپل گہرا کر گئی۔ یہ یہاں کیسے بھی؟ برہان نے عائد کے ساتھ قدم بڑھایا ہی تھا کہ سہان کے الفاظ سن رکے اور پیچھے پلٹتے دیکھا فیصل شاہ۔ عائد کی سانس جیسے گھبرائی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف میں جگر جاتی۔ ماموں برہان بھی حیران ہوا تھا جبکہ وہ بھی سہان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ انہوں یہ لوگ تو یہاں آئے کھڑے ہیں۔ حیات جو ارحم کے ساتھ آگے والی سیٹ پر براجمان تھی، گاڑی کی شیشے سے دیکھتے اپنے حور کو دیکھا جو پہلے سامنے دیکھ گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ لوگ ہسپتال کے اندر جائیں، ہمیں روم تک پہنچنا ہوگا۔ حور صاحب کو تیزی سے بولی، آپ یہاں کیسے؟ سلام دعا کے بعد برہان نے آرام سے دریافت کیا، کیسے باتیں کر رہی ہو برہان؟ میں یہاں کیا اپنی بیٹی کا حال دریافت کرنے نہیں آ سکتا؟ فیصل شاہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو برہان ہلکے سے استعمال پاس کر کے، جبکہ اس کو حیرانگی ہوئی تھی چونکہ جب سے حور ہسپتال سے گھر گئی تھی، یعنی یہاں میرپور برہان کے پاس آئی تھی، تب سے ایک بار بھی اس کا پتہ لینے گھر تک نہ آیا تھا۔ ربیع سے اچانک سے ہسپتال میں فیصل شاہ کا آنا برہان کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا۔ سہان تمہارے ساتھ آیا تھا؟ فیصل شاہ جو عائد اور سہان کو اندر جاتے دے گیا تھا اب کے برہان سے پوچھا۔ نہیں، ہم اتفاق سے مل گئے ہیں، برہان اپنی سوچ کو جھٹکتے آرام سے بولا، جبکہ پھر ان کے ساتھ ہی آگے کو قدم بڑھائے۔ تم لوگ آ گئے؟ ہمیں تو لگا شاید تم لوگ بھول کے کہ تم لوگ حور کے لیے گھر سے سوپ لانے والے تھے۔ انار جو روم سے ادھر ادھر باغی پھر رہی تھی، سہان کو روم سے باہر آتے دیکھ مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، انار باقی سب کہاں ہے؟ آیت اس کی باتوں کو اگنور کرتے سیدھے پوائنٹ پر آئی۔ حور کہاں ہے؟ سہان روم کو خالی دیکھ اب کے انار کے سر پر سوار ہوا، وہ انار کی زبان جیسے بند ہوئی۔ حور کے کچھ ٹیسٹ ہو رہے بس اور ہم لا رہا ہے۔ حیات جو تیزی سے چلتی ان تک آئی تھی، فوراً سے جواب پاس کرتے انار کو حوصلہ دیا۔ انار حیا کو دیکھ شکر کرتے سانس لیکن نہیں تو اس کو لگا تھا ابھی سب کچھ ان کو بتانا پڑے گا۔ لاہور مجھے لگتا ہے اس عاشق کا دماغ خراب ہو کہ اتنا بھی کیا؟ اندھا اعتماد آمنہ سارا کے منہ بند ہوتے غصے سے بڑھ گئی تو نمی جو خاموشی سے بیٹھے چپس کے ساتھ انصاف کرتے ویسے سے حالات اپنی حامی بنائی۔ بتائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں تو سمجھا کر تھک چکی، اگر اب اس بیوقوف کو نہیں سمجھنا تو یہ اس کی غلطی ہے۔ سارا کا پاڑا بھی ساتویں آسمان پر چڑھا تھا۔ سارا کچھ دیر پہلے عاشق سے اپنی بار لگی ہوئی تھی، اس کو یہی سمجھانا چاہا کہ اپنے کزن سے شادی نہ کرے، اس کو اس سے بہتر ہم سفر مل سکتا ہے، مگر وہ اپنی ضدی لہج میں الٹا سارا کو سمجھانا شروع ہوئی تو سارا نے غصے سے لڑتے کال کاٹی۔ بریشا بھی سارا ویسے غصے سے بڑی پارٹی عاشق کو کوستی تھی کہ نمی کے الفاظ سن پیچھے پلٹتے دیکھا، وہ گھبرائی سی بھاگتے جیسے ان تک آئی تھی۔ سارا اس کے چہرے کے رنگ اڑے دیکھ حیران ہوئی، جبکہ اس کو انار کی کال یاد آئی تھی۔ بریشا تم آ گئی؟ سارا اس کو گھبراتے تیز سانس لیتے دیکھ فکر سے پوچھ گئی۔ آپ گیٹ پر لینے کیوں نہیں ہیں؟ وہ گھبرائی سی حالت میں پھولی سانس سے بولی۔ پانی بھی عاشق نے جلدی سے اپنے پاس پڑا گلاس اس کی طرف بڑھایا، وہ تیزی سے پکڑتے گھونٹ گھونٹ پیتے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر گئی۔ اس کی تیزی پر آمنہ ہلکے سے مسکرائی تھی، جبکہ سارا بھی پیار سے دیکھتے اس کا ماتھا صاف کر گئی۔ سوری بریشا، میں بھول گئی کہ مجھے تمہیں باہر سے لینے جانا تھا۔ سارا اس کو واپس خود کو گھورتے دیکھ بچوں کی طرح کان کو ہاتھ لگا کے، جبکہ تبھی کسی کی آنکھوں نے یہ منظر اپنے فون میں قید کیا۔ زرج یار، تو کبھی بھی ہمیں خوش ہونے نہ دینا۔ سمار زر خاموش بیٹھے فون پر گیم کھیلتے دیکھا کی سجائی گویا ہوا، ہاں یار، ہم کون سا بولے کہ حسن کے بارے میں اسد کو بتا دے، ہم تو کہہ دے چل حسن کے مزے لیتے، اب بندہ اپنے دوست کے ساتھ اتنا تو کر سکتا ہے نا۔ علی بھی منہ بنا گیا تھا، کیا جلد بازی سوار ہے تم لوگوں پر؟ زر جس کی گیم خراب ہو چکی تھی تھوڑی تیکھے لہج میں اونچا بولتے فون نے ٹیبل پر رکھا، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زر آنکھیں بند کی دھیمے سے بولا تو اسمارٹ اور علی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، کرنا کچھ بھی نہیں، بس حسن کے کان میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اس کا راز کوئی تیسرا بھی جانتا ہے۔ علی نے فوراً سے کہتے زر کا چہرہ دکھا۔ وہ سرسی سوچ میں پڑا، اگر ایسے کرنا ہے تو پہلے ثبوت اکٹھے کرو۔
ان دونوں کی کوئی ایسی پک لو جس میں وہ دونوں ایک ساتھ نظر آئیں، کچھ بھی کرتے ہوئے۔ یاد رہے ان کے ساتھ ہمارے گروپ کا کوئی ممبر نہ ہو۔ تصویریں لینے سے کیا ہوگا؟ 20,000 کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اسمارٹ الجھا بولا وہ پکس ہم حسن کو سینڈ کریں گے تاکہ وہ ڈر سکے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، یہاں کس سے مدد مانگتا ہے۔ زیادہ کہکا لگائے علی حسن کو بھی خوش کر گیا۔ میر پور، یہ فیصل شاہ کتنا گھٹیا انسان ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جس سے ہم لوگ کل ملے تھے وہ اتنا گرا ہوا، یقین نہیں آ رہا۔ حیا نے پوری حیرانگی بڑے انداز میں کہتے حور کو دیکھا جو کھڑکی کے قریب جاتے کھڑی ہو چکی تھی۔ یہی تو بات ہے حیا کہ کسی کو بھی یقین نہیں آتا، وہ انسان جس نے پورے خاندان کے سامنے مجھے اپنی بیٹی بنایا، وہ انسان ہی میرا دشمن بنے مجھے مارنے کی کوشش میں اس دن حیوان بنا ہوا تھا۔ اتنی نفرت، حور کی آنکھوں میں آگ ابری تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جانے اس شخص نے اور کتنے گناہ کیے ہوں گے جن کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ حیا کا چہرہ بے سوال ہوا تھا جبکہ وہ بھی بیٹھ سے اٹھتے حور کے مقابلہ۔ ٹھیک کہا تم نے، بہت سے گناہ کر چکا ہے یہ شخص۔ اب وہ نہیں، حور نے فیصل شاہ کے الفاظ یاد کیے تھے جب اس نے کہا تھا کہ اس نے ہی مراد شاہ یعنی اس کے باپ اور ماں کو مارا۔ حور یہ درد خود میں چھپائے بھیگی بلکہ صاف کر کے، خیر چھوڑو یہ بات، یہ بتاؤ جس کام کا بولا تھا وہ ہوا؟ حور طرح باتوں کو مزید یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں عالیہ انار لوگ اسی کام پر لگی ہوئے ہیں، تم ایک بار اپنا کیمرہ چیک کر لینا، باقی جیسا تم نے سوچا ویسا ہی ہوگا۔ ابھی یہ بتاؤ کہ باس کو کیا بولنا ہے؟ حیا ملک کا خیال آتے ہی ساتھ پوچھ گئی۔ ابھی انہیں فی الحال کچھ بھی بتانا مناسب نہیں۔ حیا نے بہت سوچ انداز میں سوتے گویا ہوئی۔ لاہور کیا خبر ہے؟ نعمان جو اپنی میٹنگ سے فارغ ہوتے سیدھے اپنے کیبن میں داخل ہوا تھا، اپنا جیکٹ اتارتے چڑھ کی سائڈ پر ٹکاتے اپنے ہاتھ آدمیوں کو دکھا۔ سر ابھی تو پتہ لگانا مشکل ہے۔ کیوں؟ ایسا بھی کون سا کام کہہ دیا تمہیں جو اتنا مشکل لگ رہا ہے؟ نعمان کا چہرہ ایک دم سے اسپاٹ ہوا تھا۔ ابھی سیکرٹری کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ نعمان کا پاڑا دیکھ وہ دراصل مس حیا یونی تو آتی نہیں تو پتہ کیسے لگائیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے لڑکھڑاتے گویا انفارمیشن کیا ہے؟ نعمان کا باس نہیں چلا تھا کہ ابھی سامنے بڑا لیپ ٹاپ اٹھاتے اس کے سر میں دے مارتا۔ سر انفارمیشن یہی کہ حیا میڈم کے فرینڈز وہی ہیں جو علی کے سر کے ہیں۔ علی سر کے ہیں مطلب؟ نعمان الجھا تو بات کاٹ پوچھا مطلب سر ان کا ایک بڑا سا گروپ ہے جس میں یہ سب نام ہیں۔ وہ جلدی سے پھیلا کے بڑھا گیا۔ حیا میڈم اگر ان میں سے زیادہ کسی کے ساتھ نظر آتی ہے تو وہ چند نام یہ ہیں۔ اب کہ وہ تھوڑا سا آگے ہوتے اگلا پیج کر گئے۔ ایان خان، ہوشا، انار بخش، عائد خان، یہی چند نام ہیں جو یونی میں ان کے گرد باقی سب سے زیادہ گھومتے ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے خاموش ہوا تھا تاکہ اپنے باس کے قریب بات سن سکے۔ ایان بھی حیا کا دوست ہے۔ یہ کب ہوا؟ عائد اتنی خاص دوست کیسے بن گئی؟ ابھی حیا کو ان دونوں سے ملے دیر ہی کتنی ہوئی ہے؟ نعمان تو حیران ہوا تھا کہ حیا کے خاص دوستوں میں عائد اور ایان کا نام۔ ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے یونی میں نظر رکھو اور حیا کے بارے میں کچھ بھی چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو مجھے فوراً سے بتانا ہے۔ ابھی جاؤ۔ نعمان فائل کو اپنے پاس رکھتے آنکھوں سے اشارہ کر گیا۔ میر پور، عائد یہ حور کہاں ہے؟ سہان جو ابھی باہر سے آیا تھا عائد کو کچن میں سبزی کاٹتے دکھاتے ہی دریافت کر گیا۔ تھوڑی دیر پہلے حیا یہاں تھی، اس کے ساتھ پھر حور نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے تو حیا اس کو اوپر روم میں لے گئی۔ اوپر دیکھ لیں، عائد مصروف سے انداز میں کہتے جلدی سے سبزیاں دھونا شروع ہوئی۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ سہان اس کو اتنے مصروف دیکھ موڑا، پھر اچانک سے رکا تھا اور واپس سے مڑتے عائد کو دیکھا۔ شہزادی یہ کس کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے؟ سہان اس کو اتنا مصروف دیکھ حیران ہوا تھا کہ بندہ اتنا بھی مصروف کیا کہ سامنے کھڑے شخص کو ایک نظر دیکھے ہی نہ۔ یہ بہان کی سبزی بانوی حالہ نے فون پر کہا کہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو سبزیاں کھانے پر لگاؤں، تو بس میں نے سوچا آج سب کے لیے سبزی بنے گی۔ بہت گوشت کھا لیا۔ عائد سبزیاں صاف پانی میں دھوتے برتن میں ڈالنا شروع تو سہان ایک نظر غور سے عائد کو دیکھتے اوپر کی طرف گیا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ بھی اکیلے اکیلے۔ سہان جو خاموشی سے روم میں داخل ہوا تھا کہ کہیں حور سو نہ رہی ہو، لیکن اس کو بیڈ پر خاموش بیٹھے دیکھ مسکراتے چہرے سے دیکھا۔ حور جس کی پلکیں نیچے گری ہوئی تھی اوپر اٹھاتے سہان کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ وہ پل بھر کے لیے کھولنا چاہتی تھی، سہان سے بہت کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے جذبات پر قابو رکھتے بنا جواب دیے نظریں پھر سہان اس کو خاموش دیکھ آرام سے بیٹھ پر اس کے پاس آتے بیٹھا۔ حور نے آپ کی نظر سہان کے چہرے پر ٹکائی۔ بہار تو نہیں ہے اور اس زخم کے نشان بھی جا رہے ہیں؟ سہان فکر سے اس کا ماتھا چھوتے چیک کر گیا تھا۔ میں
اب ٹھیک ہو؟ حور سہان کو اتنی فکر کرتے دیکھ جلدی سے بولے۔ سہان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگر ٹھیک ہو تو جلدی تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں، یا بے حویلی چلتے۔ سہان آرام سے حور کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے سے لیٹنے والے اسٹائل اپنا گیا۔ حور کی آنکھوں میں اس کا فرینڈلی بیہیو دیکھ حیرت ابھری۔ فی الحال آج میں پھر کبھی ابھی مجھے سونا ہے۔ انہوں نے بات کو ٹال اپنا ارادہ بیان کیا۔ سہان نے منہ بنایا تو حور کے چہرے پر ہنسی سی پھیلی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ سہان جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی فوراً سے اوپر اٹھا دے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ سہان کو لگا تھا جیسے اس کا دن بنا گیا ہو۔ بور ہو جاؤں گی میرے بنا، سوچ سہان واپس سے لیٹا تو اس کی بات سن حور نے اپنی ہنسی پر بریک لگائی، جبکہ الجھے بڑے لہجے میں مقابل کو دیکھ کر اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، مطلب ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مجھے کام ہے، میں حویلی جا رہا ہوں۔ سہان جس کا فون بیپ کیا تھا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا اور اپنی بات کہتے لمبے لمبے ڈگ پڑتے باہر کی طرف نکلا۔ عجیب تھا، حور کو اس کا ایسے بات ادھوری چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگا۔ لاہور میں عبایت آبی کی کسی بھی دوست سے بات نہیں کروں گی۔ پریشا جو اپنی کلاس روم سے نکل باہر آ چکی تھی پوری یونی میں پاگلوں کی طرح ان لوگوں کو ڈھونڈتے رونے والے لہجے میں بولی۔ سارا 1.5 گھنٹہ پہلے پریشا کو اس کی کلاس روم میں بٹھا کر گئی تھی کہ وہ اپنی اچھے سے کلاس لے لے، جبکہ اس کو بولا تھا جب کلاس ختم ہوگی تو وہ خود اس کو باہر مل جائے گی۔ پریشا کی کلاس ٹائم سے پہلے ختم ہوگی تو وہ پہلے سے کلاس میں روم میں ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پھر خالی کلاس دیکھ ڈرتے باہر نکل آئی۔ اس نے سوچا تھا وہ ان لوگوں کو آسانی سے ڈھونڈ لے گی، لیکن ایسا نہیں، وہ پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ چونکہ یونی میں چھٹی کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، کافی سارے اسٹوڈنٹ یونی سے باہر جانا بھی شروع ہو چکے تھے۔ پریشا اب کے چلتے یونی کے لان میں نکل آئی تھی۔ انال آپی کو کال کرو، وہ بچوں کے آنسو بہاتے وہیں نیچے بیٹھی تھی، جبکہ جلدی سے اپنا بیگ کھولا۔ اب کہ اس نے غور سے نوکیا فون دیکھا تھا، وہ چھوٹا سا فون کنفیوز کر گیا، کال کیسے کروں؟ وہ فون کو ہاتھ میں پکڑے خود سے بڑبڑائی۔ ابا نے کہا تھا یہاں سے یہ چلتا ہے۔ پریشا فون کے درمیان والے بٹن پر ہاتھ مارتے خود سے یاد کرتے بولی، ہائے پریشا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی ہاتھ مارتی، آواز سن ڈرتے فون گاز پر گرا گی۔ زر جو خوشی سے چہکتے آیا تھا، اس کے ایسے ڈر فون پھینکنے پر حیران ہوا، جبکہ بنا دیر کی اس کے برابر میں بیٹھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ زر اس کی آنکھوں میں آنسو کو سیلاب دیکھ چونکا۔ پریشا مجھے بتاؤ، کیا کسی نے کچھ کہا؟ زر کو اچانک سے وہ واقعہ یاد آیا تھا جب چاند کلاس کے لڑکوں نے تانگ کیا تھا۔ وہ فکر سے پوچھتے تھوڑا سا قریب ہوا تو پریشا جس نے نگاہیں جھکا رکھی تھی فوراً سے اٹھاتے زر کو دیکھ، مجھے سارا آپ ہی لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا، میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی، میں سب کچی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح فون کو واپس اپنے ہاتھوں میں لیتے صاف کرنا شروع ہوئی۔ زر اس کے اتنے معصوم سے روپ کو دیکھ ہلکے سے مسکرا، اس کا دل ایک الگ ہی رفتار میں دھڑکا۔ تو یہ بات تھی جس وجہ سے اتنے قیمتی آنسو بہا جا رہے تھے۔ زر اس کو بے فکر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں گویا تو پریشا نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں مزید چھوٹا کرتے گوڑی سے نوازا، یہ فون پر کیا کر رہی تھی؟ زر اس کو خاموش واپس سے فون کو دیکھتے دیکھ اگلا سوال پوچھ کے ابا کو فون کروں؟ پریشا ایک دم سے کہتے فون زر کے سامنے کر گئی۔ وہ حیران ہوتے جبکہ چھوٹا سا فون دیکھ وہ شانے اچکا گئے، کس کو فون کرنا ہے؟ اس کو بےتابی سے دیکھتے رابطہ کر کے، تمہارے کان ٹھیک نہیں ہیں؟ وہ بہت سنجیدگی سے استفسار کر کے، مطلب؟ زر با میں اچکائے بولا، میں بولا تھا ابا کو فون کرو، لیکن تم نے سنا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ لو۔ اس سے پہلے پریشا کی بات مکمل ہوتی زر نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جلدی سے ہوش ہوتی فون کان سے لگا کہ زر کا چہرہ بھی مسکرایا تھا، وہ کتنی معصوم ہے۔ زر کے دل سے آواز آئی تھی۔ پریشا فون کان سے لگائے بیٹھی تھی، پیچھے سے آواز سن وہ تیزی سے پلٹی۔ ابا! وہ بچوں کی طرح خوشی سے اٹھتے ان کے گلے لگی۔ داتا بخش اپنی بیٹی کو دیکھ خوش تو زر شاہ کو دیکھ شاک ہوا۔ زر بھی اٹھتے کھڑا ہوا تھا، جبکہ غور سے داتا بخش کو دیکھا جب اپنے رومال کو مسلسل چہرے کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تجھے چھٹی ہو گئی؟ وہ زر کو پورا اگنور کیے پریشا سے پوچھ گیا۔ ہاں جی ابا، میں آپ کا چل پھر چلے بھی پریشا کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ داتا بخش نے تیزی سے کہا، السلام علیکم۔ زر جو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چہرہ پہلے کہاں دیکھا ہے، سوچ کو جھٹک دے پریشا کے باپ سے ملاقات کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ داتا بخش اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے دھیرے سے بولے، ابا یہ آیت آپ ہی لوگوں کا دوست ہے، اس نے ہی آپ کو فون ملایا تھا۔ پریشا بیگ کندھے پر ڈالتے اپنے باپ کے قریب ہوئی، اچھا بیٹا۔ داتا بخش اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے زر سے اجازت لیتے آگے بڑھے۔ اس انسان کو کہیں تو دیکھا ہے، مگر کہاں؟ زر کا دماغ چاہ کر بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا۔
کہ داتا بخش کو پہلے کہاں دیکھا ہے، ضرور الجھ چکا تھا۔ اس کو داتا بخش کا بہیو بھی سوچ میں ڈال گیا تھا۔ میر پور کہاں کی سواری تیار ہو رہی ہے؟ برہان جو ابھی گاڑی سے نکلا تھا، سہان کی آنکھوں پر گلاسز لگائے دیکھ پاس آتے پوچھ گیا، میں حویلی جا رہا ہوں، وہاں کا ایک بار چکر نہیں لگایا؟ سہان اپنی گاڑی کو تیار دیکھ گھڑی پر نظر ڈالے ایک قدم آگے لے گیا۔ کیا سوچ رہے سائیں خادم؟ برہان کو وہیں کھڑے گاڑی کو فارم ہاؤس سے نکلتے دیکھ دھیمے سے سر جھکائے پوچھ گیا۔ کچھ نہیں، وہ ایک سانس خارج کرتے لان کی طرف سیدھا ہوا۔ خادم آپ کی آواز دیتے بلایا گیا۔ جی حکم سائیں۔ خادم جو وہیں کھڑا ہو چکا تھا جہاں سے برہان چل کر لان میں آیا تھا، آواز پڑتے باغ قریب آیا۔ یہاں ہے کوئی بھی میرا پوچھے؟ برہان اپنا بزنس والا فون خادم کو دیتے لمبے لمبے ڈگ بڑھ آگے گیا۔ تو خادم فون لیتے وہیں کھڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ ابھی اس کا کام نگرانی کرنا ہے، عالیہ جو بھی کرنا ہے اچھے سے اپنی نگرانی میں کروانا۔ وہ جو ویڈیو کال پر عالیہ و حیا کے سامنے ہوئی تھی، ڈونٹ وری حور، سب کام ہماری نگرانی میں ہی ہونے والے ہیں، تو بس اب یہ کھیل دیکھو۔ حیا عالیہ کو دیکھتے حور سے بولی تو حور خاموش ہوئی۔ ہو گیا سب؟ ارم ارحم جو باکس پر کچھ لکھ رہا تھا مکمل کرتے حیا اور عالیہ کو دیکھا۔ گڈ۔ حیا ہوش ہوئی تھی جبکہ انار بھی قریب آئی تھی۔ گائز یہاں سے۔ حور عالیہ کو کیمرے آن کرتے دیکھ فکر سے بولی، بے فکر ہو سرکار، یہ جگہ ہم نے بہت اعلیٰ درجے کی ڈھونڈی ہے۔ ارحم جس نے پورے ہال کا بدترین حال کیا تھا مسکراتے اپنے کالر جارجس سے سب اس کے انداز پر مسکرائے۔ ہاں ہاں ہاں، اور اس کا انداز دیکھ کے حقہ لگا کے تو حیا بھی دل سے مسکرائی۔ یہ حور کے کمرے سے اتنی زور سے ہنسنے کی آوازیں آئی تھی جو اپنے روم سے نکلی تھی۔ حور کے ہنسنے کی آواز سن چونکہ سیم نیا استعمال کرنا۔ حور ارحم کو فون پر میسج کرتے دیکھ بولی، نیا ہی ہے؟ وہ بھی سرسری سا بولے واپس کام پہ لگا۔ کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آ پاتی، میں تو فیصل چار لوگوں کے ہوش اڑتے دیکھنا چاہتی تھی، ویسے جیسے اس رات میرے اڑے تھے۔ حور کا چہرہ سپاٹ ہوا تو نفرت آنکھوں میں پال میں ہی آگ لگا جاتی۔ اس کی آنکھوں سے خود بہت ہی درد سے آنسو بہے۔ حور آیت حور کو آرام سے کھڑے ویڈیو کال پر مصروف دیکھ حیران ہوئی تھی جبکہ حور جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی مگن تھی۔ آیت کی آواز سن فوراً سے پلٹتے ساکت ہوئی۔ تم آئے تو اس کو بے یقینی سے دیکھ چھوٹے قدم لیتے قریب ہوئی۔ حور فون بند کرتے ہکلائی سال تھی، جلد سے آنکھیں صاف کی کہ کیا بہانہ بنایا جائے۔ وہ میں تم ابھی اس رات کی بات کرتی تھی، تمہیں سب یاد آ گیا؟ آیت نے حیرانگی سے حور کو آوازوں سے پکڑا تھا۔ فیصل شاہ نے کیا کیا؟ آیت کا چہرہ پوری طرح لال ہوا تھا، گھبراہٹ بھی نمایاں ہوئی کہ کہیں حور کے غائب ہونے کے پیچھے فیصل شاہ کا ہاتھ تو نہیں تھا۔ آیت ریلیکس، اس کی آواز مونجی ہوتے دیکھ پریشان ہوئی۔ حور کیا چھپا رہی ہو تم، کیوں رو رہی تھی؟ آیت سمجھ چکی تھی کہ حور کو سب کچھ یاد ہے۔ میں وہ سے لرزے جب ایک سردار بڑھتی آنکھوں سے بہتا پانی صاف کی وہ کیا بتاتی؟ آیت کو پوری طرح الجھ چکی تھی جبکہ ویسے ہی آیت کے گلے لگی رونا شروع۔ آیت کا دل بنا سننے ہی بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ آیت کی کالی سی آنکھیں بھی بڑی تھی۔